بہت مزہ آتا ہے نا عامر لیاقت کو گالیاں نکال کے اور وقار زکا کو گالیاں نکال کے, اور یہ جو عجیب گیم شوز سٹارٹ ہوئے ہیں رمضان میں ان سب کو گالیاں نکال کے, کہ کیا عجیب ڈرامہ انہوں نے رمضان میں سٹارٹ کیا ہوا ہے. اوبویسلی اس چیز کے تو میں بھی حق میں ہوں کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنی چاہیے, اور ان گیم شوز نے رمضان جیسے مہینے میں عجیب بےہود کی مچائی ہوئی ہے. لیکن اس سے بڑا ڈرامہ جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. کیا ہمیں ان شوز میں صرف عامر لیاقت کا آم کھلانا نظر آتا ہے؟ کیا ہمیں ان شوز میں صرف لوگوں کا کیوں موبائل کے پیچھے رونا نظر آتا ہے؟ پورے دن ہم ان شوز اور ان کے ہوسٹ کے خلاف پوسٹ کر کر کے اپنی نیوز فیڈ بھر دیتے ہیں, لیکن انہی شوز میں جو بھی اچھا کام ہو رہا ہے وہ کبھی کسی نے شیئر کیا؟ انہی شوز میں کچھ لوگ اپنی کڈنی ڈونیٹ کر دیتے ہیں, کچھ لوگ لاکھوں ڈالرز دے دیتے ہیں ان لڑکیوں کو جو اپنا جہیز نہیں جمع کر سکتی, کچھ لوگوں کے بچے غائب ہو گئے ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں ان شوز سے, بیماروں کے علاج کے لیے لاکھوں روپے جمع ہو رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ بے گھروں کو گھر بھی مل رہے ہیں. مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم صرف شیئر کریں گے تو وہی عام کھائے گا. ہم جو چیز شیئر کرتے ہیں وہ صرف وہ پارٹس ہوتے ہیں جن کا ہم مذاق اڑا سکیں. ہاں بھائی کیوں شیئر کریں گے؟ ٹرینڈ جو نہیں ہے, انکول ہو جائیں گے, لائکس نہیں ملیں گی, اور ہمارا ایگو کیسے سیٹسفائی ہوگا کہ جو لوگ ٹی وی پہ ہیں وہ غلط ہیں اور جو ہم کی بورڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہیں, کیونکہ سپیریورٹی. پورا دن لوگوں کا مذاق ہم اڑائیں, لوگوں کو انسلٹ ہم کریں, رمضان میں فلمیں ہم دیکھیں, ٹورنٹ سے موویز ہم ڈاؤن لوڈ کریں جو کہ چوری ہے, پائریٹڈ گانے ہم ڈاؤن لوڈ کریں جو کہ چوری ہے, پائریٹڈ گیمز ہم ڈاؤن لوڈ کریں جو کہ چوری ہے. لیکن غلط کون ہے؟ عامر لیاقت. حالانکہ ہم میں اور ان میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ لوگ ٹی وی پہ ہیں اور ہمارے پاس کی بورڈ, کیونکہ اچھا کام ہوتے وقت تو ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. ایسا ہی شو اگر گوروں کا ہو رہا ہوتا اور اس میں کوئی ہزار چیزیں ہونے کے باوجود بھی کوئی تھوڑی سی کوئی بیچ میں انسپائریشنل چیز ہوتی تو ہم نے اس کلپ کو شیئر کر کر کے پاگل ہو جانا تھا. Oh my God, look at these people, they are so inspiring. ہمارے لوگ اتنا اچھا کام کیوں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں بھائی, ہمارے لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں, لیکن اگر اپنا بندہ کوئی اچھا کام کر لے تو ہم اس کی پہلے تو پوری ہسٹری نکال کے بیٹھ جائیں گے. یار مجھے یاد ہے تم نے 10 سال پہلے کوئی نا بےہودگی کی تھی اور اب تم اچھے کام کر رہے ہو. نہیں, this is not acceptable بھائی, ایسے کام نہ کرو پلیز, نو. یا تو پوری کوشش کریں گے کہ اس کے کسی اچھے کام میں سے کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جس سے ہم اس کو بتا سکیں کہ وہ غلط ہے. ٹھیک ہے یار, تم نے بندے کو پانی پلا دیا, اس کی جان بچ گئی, وہ بڑا پیاسا تھا, اس مرنے والا ہوا تھا, اور تم نے اسے پانی پلا کے جان تو اس کی بچا لی ہے. لیکن اگر پانی کے بجائے روح افزا پلا دیتے تو بہتر تھا. دیکھو پانی اس نے پی لیا, جان اس کی بچ گئی, لیکن اسے مزہ تو نہیں آیا ہوگا نا. پانی سے وہ فائدہ نہیں ہوتا. نیکسٹ ٹائم پلیز اس چیز کا خیال رکھا کرو, ایسے نہ کیا کرو. جان بچ گئی, کیا ہوا, مزہ تو نہیں نہ آیا انہیں, ایسے پلیز بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. یا تو پھر اس کو یہ پوائنٹ مار کے چپ کرا دیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے جو اچھا کام کیا ہے یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے, اس کو پلیز پبلک نہ کرے. تو بھائی اگر کسی کا اچھا کام اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے تو پھر اس کا برا کام ہم کیوں پوری دنیا کو بتا رہے ہیں؟ تو پھر اس کی برائی بھی اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان رہنے دیں. آپ کیوں شو مار رہے ہیں؟ پوری قوم پاگل ہو گئی کومل رضوی کی سیلفی کے اوپر, اور لاکھوں کے حساب سے سب نے شیئر کرنا شروع کر دیا, اس کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. کسی نے یہ نہیں شیئر کیا جو وہ 450 لوگوں کو روز افطار کرواتی ہے. کیوں شیئر کریں گے بھائی؟ کول جو نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تو یہی کسی طرح شو کرانا ہوتا ہے کہ جو بھی دوسرا بندہ ہے وہ غلط ہے, جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, میں سپیریئر ہوں اس سے, میرے پاس کی بورڈ جو ہے. چلیں یہ تو پھر ٹی وی والے لوگ ہیں, ان کو کمنٹس کر رہے ہیں نہ کریں, ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آئیں گے اپنا پروگرام کریں گے, چیک جیب میں ڈالیں گے اور گھر جائیں گے. کبھی سوچا جو یہ عام لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جب آپ نیگیٹو کمنٹ مارتے ہیں بلا وجہ کا, نہ آپ اسے جانتے ہیں نہ کوئی, اس پہ کیا اثر ہوگا اس کا؟ ہو سکتا ہے آپ کی ہیٹ سے وہ کوئی اچھا کام جو کر رہا تھا وہ کرنا ہی چھوڑ دے, ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل جائے. اور یہی ہوا ایک میری دوست کے ساتھ. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I was kind of force fed that Islam was a religion that was a lot based on violence. I studied Islam and I found a lot of peace with it, I respected it the minute that I started learning about it, and it was not at all what I thought or the way that media had portrayed it to be. So I took my shahada. When I started praying 5 times a day, I found a peace that I had never known before. یہ جو چھوٹی سی کلپ آپ نے دیکھی, یہ ایک امریکن وائٹ لڑکی جس نے اسلام قبول کیا, ایک اپنی ایکسٹریم لائف چھوڑ کے یہ اسلام کی طرف آئی. مجھے اس کی سٹوری بہت انسپائرنگ لگی. میں نے کہا تم ایک ویڈیو بناؤ جس کو میں جتنے بھی میرے پیجز ہیں اس پہ شیئر کروں گا تاکہ لوگوں کو ایک اچھا میسج ملے, اور جس ملک میں تم رہتی ہو شاید تمہاری ویڈیو سے وہاں بھی لوگ انسپائر ہو سکیں. میں نے اس کی ویڈیو اپنے پیجز پہ شیئر کر دی, اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا وہ 1 سال کے لیے فیس بک ڈی ایکٹیویٹ کر کے بھاگ, اور جب دوبارہ واپس آن لائن آئی, جو بندی اسلام قبول کرنے کے بعد بغیر حجاب کے کبھی اپنی تصویر نہیں لیتی تھی, اب اس کی سب پکچرز بغیر حجاب, اس کی لائف میں چینج آ گیا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو, یہ تھا اس کا میسج. I got discriminated against, not only by non-Muslims, but by Muslims as well. I was attacked for how I wore hijab.
I was judged for my actions. I was still a new Muslim, and I was still learning. I was hurt. I felt like my every step and word were held under a microscope. I didn't mean to offend anyone. I just wanted to be the best Muslim I could be. I felt alone in a religion I once embraced. I was discriminated against by my own people, and I didn't want Islam judged by my shortcomings. I felt like I wasn't good enough, and I was discouraged. I left the house, and I wasn't wearing hijab. Today I didn't hold my head high, because yesterday their judgments broke my spirit. जब मैंने मैसेजेस और कमेंट्स पढ़े जो उसको मिले थे, इंतहाई शर्मनाक बात, मैं गिल्टी फील करने लग गया क्योंकि मेरा आइडिया था ये वीडियो बनाने का। किसी को उसके हिजाब लेने के स्टाइल से मसला था, किसी को उसके मेकअप से मसला था, किसी को जो चीज़ें वो पोस्ट कर रही थी उससे मसला था, किसी को बस मसला था। उस बंदी को इतने हेट कमेंट्स मिले कि आपने उसकी लाइफ बदल दी। और ये देखें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो ये समझ रही है कि वो एक इस्लाम की गलत इमेज दे रही थी, इसलिए उसका कसूर है, हमारा। चलिए ये कमेंट्स पढ़ें और गेस करें कि आखिर ये कमेंट्स कहाँ पे हुए होंगे। अंकल फेसबुक पर रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आपको फरिश्ता ढूंढ रहा है। शिट हैपन्स। ये कमेंट्स हुए मेरे वालिद की वफात के एक पोस्ट के ऊपर, पर्सनल और इंतहाई सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर जाके कॉमेडी शुरू कर दी कुछ लोगों ने। और जब उनको उनकी ही ज़बान में जवाब मिला तो सॉरी हमें तो पता ही नहीं था कि ये आपके डैड के बारे में पोस्ट है, इसलिए हमें पता नहीं था, प्लीज़ डिलीट कर दें कमेंट। आपको पता ही नहीं था। ये मैच्योरिटी का आपका लेवल है कि आप किसी चीज़ के ऊपर जाके कमेंट कर रहे हैं, कॉमेडी करना शुरू कर रहे हैं और आपको यही पता नहीं कि वो पोस्ट किसने किए, क्यों किए। आंखें बंद करके आप किसी के मजाक उड़ाने पहुंच गए हैं। और गाली किसको देनी है? आमिर लियाकत। गाली किसको देनी है? वकार ज़का को। गालियां किसको देनी है? हमजा अली अब्बास। गालियां किसको देनी है? कोमल को। क्योंकि हम तो ऊपर से सर्टिफिकेट लेके आए हैं ना, तो हम तो हैं ही अच्छे, ये दूसरे सारे गलत। चलो मेरे तो फिर भी खैर है, जैसे इस जबान में कमेंट्स आते हैं उसी जबान में उनको जवाब मिल जाता है। लेकिन मुझे बताएं उस लड़की का कौन जवाब देगा, उस लड़की का कौन हिसाब देगा जिसकी आपने लाइफ बदल के रख दी। जुमा 4 दिन बेचारी को हो इस्लाम कबूल किया और उसकी हशर कर दिया आप लोगों ने हेट कर करके। इस्लाम हमें तब याद आता जब हमने किसी को गलत साबित करना होता है। या ये तुमने जो भी काम किया ना बिल्कुल गलत किया, मैं तुम्हें रेफरेंस के साथ ये बताऊंगा कि तुम जो भी कर रहे हो ना बिल्कुल हराम है। लेकिन इस्लाम हमें तब याद नहीं आता जब हमने अपनी इस्लाह करनी होती है, खुद बेहतर होना होता है। बस दूसरे को गलत साबित करने के लिए याद आ जाता है। और मैं किसी पे फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहा, ये मैं काम ये खुद भी कर चुका हूँ। मैं भी लोगों के मजाक उड़ाता रहा हूँ, इंसल्ट करता रहा हूँ, बहुत अजीब अजीब हरकतें की हैं। लेकिन अब ये एहसास होता है कि थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए।